میں جی بسم اللہ. یقیناً حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، اور مجھے فخر ہے اس پر کہ اس معبود کا فضل ہے ہم پہ کہ ہم نے اس کلام پاک کا ویکلی درس دوبارہ شروع ہو رہا ہے محرم کے بعد، ماشاء اللہ اور یہ سب ہمارے آپ سب لوگوں کی محنتیں، کاوشیں، عقیدتیں، مگر خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سرکار بے شک میں نے یہ ذمہ داری دی ہے، اور مجھے یہ فخر ہے اس بات پہ کہنے پہ کہ ماشاءاللہ سے آپ نے تمام ذمہ داریاں اتنی خوش اسلوبی سے نبھائی ہمیشہ اور پوری کی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس الفاظ سے آپ کا ذکر کروں، اور یقیناً یہ مولا کا فضل ہے ڈاکٹر صاحب پہ بھی، اور ہم پہ یہ فضل ہے کہ آپ جیسے مضبوط اردو ادب کے میں نہ صرف اردو ادب بلکہ کلام پاک کی بھی علم رکھنے والے اور زیارتوں کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ بے شک ماشاء اللہ. اب میں نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو۔ سرکار بہت بہت شکریہ آپ کا، ذرا نوازی کا شکریہ۔ ان کمزور کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، کوشش کرتا ہوں بسم مولا کے۔ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اعوذ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آمین صلوات پر محمد و آل آمین محمد، آمین. صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلى محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ آج 22 سپتمبر 2025 سے پھر وہ بہترین سبیل شروع ہو رہی ہے، جس میں نہ صرف تجوید بلکہ قرآن نماز کے احکامات پر بھی روشناسی ہوگی انشاءاللہ۔ اسد فرستی حجت الاسلام سید ریحان زیدی صاحب قبلہ کے اس میں، اور جنہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود اردو فاؤنڈیشن کے ناظرین اور سامعین کو علم سے بہرور کرنے کے لیے پھر سے رضامندی ظاہر فرمائی ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ اور ہم پھر تمام مومنین، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب جو بانی اردو فاؤنڈیشن ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ. گزشتہ کی طرح ہر درس کلام تلاوت کلام پاک سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد حجت الاسلام اپنا درس شروع فرمائیں گے، اور آخر میں کچھ منٹ اسی سے منسلک سوالات کے جوابات سرکار حجت الاسلام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ. اور آج کی تلاوت کا شرف ڈاکٹر اسد صادق صاحب حاصل فرمائیں گے، اور آج کے بانی پروفیسر قمر رضا صاحب اور ان کی فیملی ہیں۔ ہم سب کے تمام مومنین و مومنات ملت جعفریہ کے مرحومین، اور خصوصاً پروفیسر قمر رضا صاحب اور ان کی فیملی کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم اغفر ما شاء۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا قمر عابدی صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم حاضرین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد۔ اپنا ترجمہ فرمائیں گے یا میں قبلہ کو
قبلہ میرے سے بہتر کر سکیں گے یقیناً. میں گزارش کرتا ہوں جی محترم حجت الاسلام سے کہ وہ یہاں سے اپنا درس شروع فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ وعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. عزیزان گرامی، میں شکر گزار ہوں محترم جناب مظفر صاحب کا اور آپ تمام مؤمنین کا کہ ایک مرتبہ سے پھر آپ حضرات نے خدمت کا موقع دیا اور ایک ایسا ثواب جاریہ کا آپ حضرات سبب بنے کہ جو ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے اور آپ سبھی کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ جو ذخیرہ آخرت بن کر سامنے آئے گا. اور قرآن مجید خود چونکہ ایک نور ہے اور اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کائنات میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اور دوسری کتابوں میں یہ فرق ہے. دوسری کتابیں آپ ایک بار دو بار پڑھ لیتے ہیں، تیسری بار آپ کو پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، آپ ہزارہ بار نہیں لاکھاں بار پڑھ لیجئے پھر بھی آپ کا دل چاہتا ہے بار بار پڑھنے کا. اور بار بار قرآن مجید میں ایک نئی فکر اور ایک نیا مزاج، ایک نئی طبیعت سی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، جیسے ابھی ایک مومن ارشاد فرما رہے تھے. تو لہٰذا قرآن مجید کی برکتیں ہیں اور شکر گزار ہیں محترم جناب پروفیسر قمر رضا صاحب کے کہ وہ آج کے بانی درس بھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورہ انا انزلنا کی جو تلاوت ہوئی اور سورہ حمد کی جو تلاوت ہوئی ہے وہ محترم پروفیسر جناب قمر رضا صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال ہو انشاءاللہ تعالی، اور پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. اور درس میں ایک بار پھر یہ بیان کر دوں کہ ہم خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں من لیلنا ھذا، آج کی رات سے قیامت تک دشمنوں پہ جو ہے وہ لعنت ہو. تو حالانکہ ہمارے یہاں تو صبح ہو چکی ہے اور یوم دن شروع ہو گیا، لیکن ہم آپ کی مناسبت سے، چونکہ آپ کے یہاں درس ہو رہا ہے تو آپ کی مناسبت سے کہتے ہیں. ممکن ہے بعض حضرات کہیں کہ قبلہ دن میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر قیامت تک ان کے اوپر لعنت ہو، تو کیا قبلہ اس طرف متوجہ نہیں ہے؟ تو میں اس طرف متوجہ ہوں، چونکہ درس رات میں ہو رہا ہے آپ کے یہاں، اس لیے ہمیشہ خطبے میں من لیلنا پڑھتا ہوں، چاہے مجلس پڑھوں یا میں درس دوں آپ حضرات کی خدمت میں. اب جی دوسری بات یہ ہے زان گرامی کہ آج تجوید کا درس جو ہے وہ شروع ہی سے شروع ہوگا، بگننگ سے ہوگا، جیسا مجھے حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم جلدی جلدی سے پھر ایک بار اس کو دیکھ لیں گے اور تجوید سے آشنا ہو جائیں گے. اور حسب سابق میں تجوید سے کہ اور کیا نام ہے درس جو مسائل شریعہ ہوں گے ان کے درمیان میں کوئی روایت یا کوئی ایسی چیز بھی پیش کر دیا کروں گا جس سے کہ ماشاءاللہ سے ایک ثواب جاریہ میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے اور کسی حد تک کسی علت تک ہم پہنچ سکیں. اب ہم قرآن کا درس شروع کرتے ہیں. تجوید کیا ہے؟ جو ہماری کتاب ہے تجوید کی وہ صفحہ نمبر 4 ہے، 4 نمبر پہ ہے، پیج نمبر 4 ہے، وہاں سے شروع کریں گے کہ تجوید کیا ہے. اصل میں تجوید کا معنی ہے تحسین، یعنی خوبصورت کرنا. اب کوئی لفظ ہم قرآن مجید کا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اسے خوبصورت انداز سے پڑھیں، اس لیے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. تو اللہ جو ہے وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو جب ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت ہے تو اس نے جو اہم کتاب قرآن مجید بھیجی ہے ہمیں اسے خوبصورتی سے یاد کرنا چاہیے اور خوبصورتی سے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے. تو تجوید کا مطلب ہوتا ہے تحسین کا، خوبصورت کرنا. تجوید کا اصطلاحی معنی ہے آتا او کل حرف حقہ، ہر ایک حرف کا حق عطا کرنا، ادا کرنا، یعنی جو حرف کا حق ہے اسے وہ دینا.
کہ کون سا حرف زبان سے کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، اور اس میں سارا مسئلہ جو ہے وہ منہ سے تعلق ہے اور زبان سے تعلق ہے۔ قرآن مجید کا مسئلہ تجوید کے اعتبار سے ہمارے اندر جو یہ زبان ہے اس سے تعلق ہے اور دانتوں سے تعلق ہے۔ زبان کہاں کب کیسے لگے گی، کون سے حلق سے کون سا حرف ادا ہوگا، تو لہٰذا یعنی ہر حرف کو اس کا حق دینا یہ تجوید کے معنی میں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کے کچھ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کو ادا کیا جائے۔ تجوید کی اہمیت کیوں ہے اتنی؟ مثال کے طور پر تجوید جو ہے، معاف کیجیے گا، تجوید جو ہے وہ پڑھنا ضروری کیوں ہے، اور کیوں ہم حرف کو صحیح معنی میں پڑھیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تجوید کی اہمیت اس لیے ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، اور جب حروف کی ادائیگی غلط ہو جائے گی تو اس کے معنی بھی بدل جائیں گے، اور کبھی کبھی تو معنی اتنا بدل جائے گا حرف کو غلط استعمال کرنے سے کہ بالکل ہی الٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتنا غلط ہو جائے گا کہ مرحلے کفر میں پہنچ جائے گا، جیسے انہوں نے خود ایک کتاب میں مثال دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب اس کا معنی ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، قل یعنی کہو، اب یہ قاف ہے قلقلہ یعنی جو حلق سے ادا ہوتا آئے گا آگے۔ اب اگر قل کے قاف کو اس کے صحیح مخرج سے ہم نے ادا نہیں کیا جہاں سے اسے ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہم نے جلدی سے قل هو اللہ احد کہہ دیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا، وہاں تو معنی یہ تھا کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اور یہاں قل هو اللہ احد اگر ہم نے کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کتنا بڑا فرق ہو گیا قاف کے ادا کرنے میں اور کاف کے ادا کرنے میں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تجوید پڑھنا چاہیے، لازم اور ضروری ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آئیں گی، اس لیے ہر مسلمان کے لیے علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجبات میں سے ہے، تاکہ نماز، اس لیے ایک مسئلہ شرعیہ یہ ہے، جن لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی نماز جماعت سے پڑھا کریں تاکہ ان کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ یہ تجوید سے متعلق بحث ہے، اب اپنی جگہ پر آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جان گرامی کہ یہ جو مخارج ہے، جمع مخرج ہے یعنی نکلنے کی جگہ، اس کی جمع نکلنے کی جگہ، اب کون سا لفظ کہاں سے نکلے گا، کس طرح سے نکلے گا؟ ہونٹوں سے لے کر اور حلق تک کے آخری جو ہے وہ 17 مخارج ہے، یعنی 17 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے شروع ہوں گے اور حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں تک وہ ادا کیے جائیں گے، یعنی 17 ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج جو ہے منہ کے اندر خلا، یعنی جسے کہتے ہیں ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ جو منہ کا آگے کا حصہ ہے جسے خلا کہتے ہیں، جو اگلا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایک خلا کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ الف ہے، واو اور یا۔ جب کبھی بھی ہم الف ادا کریں گے یا واو ادا کریں گے یا لفظ یا ادا کریں گے، جیسے یرملون میں یا الذین میں یا مثال کے طور پر، یا فرض کر لیجیے ہم اللہ کہیں گے، تو یہ ہمیں اللہ کیسے کہنا ہے، قل هو اللہ، ہوا میں واو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ان کے الگ الگ مخارج ہیں اور الگ الگ اعتبار سے یہ پتہ جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ خود ہی اس بارے میں مثال دیتے ہیں، جب یہ مدہ ہوں یعنی ان کے ساتھ میں مد آتا ہو، مثال کے طور پر مدہ کا مطلب ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے نیچے با، یہ با جو ہے، با کے بعد میں جو ہے الف آیا ہے، بے زبر الف با، با کے بعد میں ہے الف اور الف سے پہلے ہے زبر، تو یہ کہتے ہیں جب کبھی بھی آپ کا جو ہے
با سے پہلے یا یا سے پہلے یا واو سے پہلے اگر با سے پہلے الف ہے یا واو سے پہلے پیش ہے یا بی یعنی یا بے سے پہلے یہ سے پہلے جو ہے زیر ہے، تو سب کے مخرج جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے، ادا کیا جائے گا ان کو اس طریقے سے کہ یہ جو منہ کا اگلا حصہ ہے ہم وہاں سے ان کو ادا کریں گے۔ مثال کے طور الف واو یا، اب ہم اسے کہنا چاہتے ہیں با۔ با میں پہلی مثال وہ دے رہے ہیں کہ یہاں با جو ہے، با کے بعد میں آیا الف اور الف سے پہلے آیا ہے زبر، تو کہتے جو منہ کا خلا ہے ہمارا آگے کا، بڑی آسانی سے کہیں گے با با با۔ اب ایسا نہیں با کہہ دیں اس کو، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے ذرا سا بھی زور دیا پیچھے کا تو وہ با عین میں بدل جائے گا۔ اسی لحاظ سے ہمیں لفظ کو جب استعمال کرنا ہے تو منہ کے اگلے حصے سے، یعنی جو خلا واقع ہوتا ہے، جو اس کا اسپیس ہے، اس اسپیس کے اندر میں اپنی آواز کو گھما کر بڑی آسانی سے کہنا ہے با۔ نہ زور لگانا ہے نہ کسی مشکل میں آنا ہے، جیسے بی بو، اگر ہم کہیں گے بو با بی، یہ غلط ہو جائے گا بہت آسان سے۔ اسی سے انہوں نے ایک مثال دی ہے قرآن کی ابتدا کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو بے جب پڑھے گا بسم اللہ کی تو عزیزان گرامی اسے موٹی آواز میں نہیں پڑھے گا، باریک آواز میں پڑھے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہے گا بسم اللہ، مطلب ایسے کوئی بھاری آواز اس کی نہیں کرے گا، بلکہ اگلے حصے کا جو خلا ہے منہ کا کوشش کرے گا بڑی سادگی کے ساتھ میں لفظ با کو استعمال کیا جائے۔ تو اب ہمارے ساتھ میں آج الف واو اور با جو منہ کے خلا سے واقع ہوتے ہیں، یہ تین لفظ ہیں، ایک الف ہے، ایک واو ہے اور ایک یا ہے۔ اچھا ہمارے حسب عادت یہ ہے کہ ہم زیادہ مخارج جو ہے وہ زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ زیادہ مخارج آپس میں جو مرج ہو جاتے ہیں اور ذہن میں نہیں رہتے ہیں، تو اسے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے ایک دن میں 2 ہی سبق پڑھیں۔ لیکن آج چونکہ تجوید بھی بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ لفظ با بھی آیا جو مخرج اول ہے، جو منہ کے اندر کا جو خلا ہے اس سے بات کو پیش کیا گیا ہے، جو خالی حصہ ہے اس سے پیش کیا گیا ہے، تو آج کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا برملا یا باکر، باقر نہیں باکر، یا باقر۔ یہ دیکھیے بہت بے کو جب ہم نے ادا کیا تو بے کے بعد جو الف ہے اسے جو ہم نے ادا کیا تو بڑے آسانی سے اس کو ہم نے ادا کیا، چونکہ الف پہلا حرف ہے اور اس کے شرائط ہیں کہ زبر ہوگا تو اور پیش ہوگا اور زیر ہوگا تو کس طریقے سے ادا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی بحثوں میں مفصل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دوسری چیز آپ حضرات کی خدمت میں آج ہم کوشش کریں گے اپنے درس میں ایک روایات اس طرح کی جو علت سے متعلق ہے، ریزن جسے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اب شیخ صدوق نے کتاب علل الشرائع میں اس روایت کو لکھا، میں مسائل کی طرف بھی آؤں گا کہ کیوں تو ہم نماز ظہر کو جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور نماز مغرب کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور کیوں ہم نماز عشاء کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور دوسری جو ظہر اور جو عصر کی نمازیں ہیں انہیں ہم آہستہ پڑھتے ہیں، اور کیوں تسبیحات اربع پڑھنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب وہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ اللہم السلام صلی سے پوچھا، صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا سے میں نے پوچھا لأی علت یجہر فی صلاۃ الفجر و صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء آخر و سائر الصلاۃ والظہر والعصر لا یجہر فیہا۔ ہم جو ہے وہ نماز فجر بلند پڑھتے ہیں، نماز مغرب کی 2 رکعت بلند پڑھتے ہیں، عشاء کی بلند پڑھتے ہیں، اور ظہر اور عصر کی نماز کو ہم بلند نہیں پڑھتے، اس کی علت کیا ہے؟ اور وہ لأی علت سارت تسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل من القراءہ،
اور ظہر و عصر اور عشاء کی جو آخر کی 2 رکعتیں ہیں اس میں ہم تسبیحات جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ افضل ہے سورہ الحمد کے پڑھنے سے۔ کمال کی بات ہے، حالانکہ آپ دیکھیے سورہ الحمد کتنی فضیلتوں کا مالک ہے، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں کہ صحیح عقیدت کے اعتبار سے 70 مرتبہ سورہ الحمد کسی مردے پہ پڑھ دیا ہے، روایت میں آیا ہے، اور وہ زندہ ہو جائے مردہ تو تعجب مت کرنا، اتنی برکات ہے سورہ الحمد کی۔ یعنی اگر مردہ بھی زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اب وہ زبان کا اپنی اپنی اثر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب اہل بیت علیہ السلام نے تو کیے ہیں، تو کہتے ہیں اتنی فضیلت، اور کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل ہے کہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا لأن النبی لما اسرا به الى السماء، جب آسمان کی طرف پیغمبر کا سفر ہوا تھا۔ اچھا، آسمان کی طرف جو معراج پہ پیغمبر تشریف لے گئے ہیں، کوئی 1-2 سفر نہیں ہے، چھٹے امام سے 120 بار کی وہ آئی ہے، روایت آئی ہے کہ پیغمبر نے 120 مرتبہ کم سے کم آسمان پہ سفر کیا۔ اب یہ کون سا سفر تھا یہ پیغمبر جانے، کہ جب پیغمبر کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، کانا اول صلاۃ فرض اللہ علیہ صلاۃ الظہر یوم الجمعہ، تو جمعے کا دن تھا اتفاق سے، اور پہلی نماز جو ان پہ فرض کی گئی تھی وہ ظہر کے فرض کی گئی تھی، لیکن تھا جمعے کا دن۔ فاضاف اللہ تعالیٰ الی الملائکہ، تو اللہ نے پیغمبر کے ساتھ ملائکہ کو اضافہ کیا تھا، اور جب ملائکہ کو اضافہ کیا تھا تو ملائکہ نے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی۔ وَأَمَرَ اللَّهُ النَّبِيُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ جو آج کی نماز ہے تمہاری ظہر کی، اسے آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ جمعے کا دن تھا، خیال رکھیے گا ذہن گرامی، نماز ظہر تو ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پیغمبر کو کیا حکم ہوا تھا، آج آپ اپنی نماز کو زور سے پڑھیے گا، نہیں آوازیں بلند پڑھیے گا، کیوں؟ جمعے کا دن تھا۔ بالچراہ ان یجہر بالقراءۃ، یعنی قرات کو بلند آواز سے پڑھنا۔ اس کا سبب یہ تھا لیبین لہم فضلہ، تاکہ فضیلت نماز ظہر کی واضح ہو جائے ملائکہ کے لیے، نماز ظہر کی فضیلت۔ اب ایک شرعی مسئلہ آتا ہے، شرعی مسئلہ یہاں ہے جو مجتہدین اس مسئلے سے، اس روایت سے استفادہ کرتے، اور بھی روایت اس سے بھی استفادہ کرتے، وہ بیان فرماتے کہ اگر کوئی انسان ظہر کی نماز، اور آغیون کے فتاوی بھی ہیں، میں نے آج بھی پڑھے، کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی انسان جمعے کے دن نماز جمعہ نہیں پڑھتا اور نماز ظہر پڑھتا ہے تو وہ ظہر کی نماز بلند آواز سے پڑھے، یعنی پہلا سورہ اور دوسرا سورہ بلند آواز سے پڑھے، اور اگر بالخصوص نماز ظہر میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھے گا تو یہ افضل ہے، اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں پڑھے گا تو افضل ہے۔ تو یہ اسپیشل حکم تھا جمعے کے لیے، سمجھ رہے ہیں اگر یہ اسپیشل حکم تھا، جب یہ اسپیشل حکم تھا تو پیغمبر نے وہ نماز عرش بری پر جو ہے ملائکہ کے ساتھ میں بلند آواز سے پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد وہ امرون یخفل القراء، پھر اللہ نے حکم دیا کہ نماز ظہر غیر از جمعہ جو ہوگی وہ آہستہ پڑھی جائے گی، اور عصر کی نماز بھی آہستہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، اب اللہ نے اس کے بعد عصر کی نماز کا کہا، جب عصر کی نماز ہوئی تو عصر کی نماز کے لیے حکم آیا آہستہ پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز میں پیغمبر کے ساتھ میں ملائکہ اضافہ نہیں ہوئے تھے، وہی ملائکہ تھے جنہوں نے نماز ظہر پیغمبر کے ساتھ میں پڑھی تھی، اس لیے حکم آیا کہ اب عصر کی نماز کو اضافہ پڑھو۔ اب جب نماز مغرب کا وقت آیا تو پیغمبر نے نماز مغرب کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ہم کچھ ملائکہ اضافہ کر رہے ہیں، لہذا ملائکہ کو اضافہ کیا گیا۔ جب ملائکہ کو اضافہ کیا گیا تو پیغمبر کو حکم ملا اپنی نماز کو بلند آواز سے پڑھنا، تاکہ ملائکہ بھی سنیں کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، لہذا مغرب کی نماز کو حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز عشاء کو بھی حکم دیا گیا، جب اللہ نے ملائکہ کو اضافہ کیا، اور جب اضافہ کیا تو حکم دیا کہ عشاء کی نماز کو بلند پڑھو، تاکہ لوگ دیکھیں عشاء کی نماز بلند پڑھی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اخفا پڑھنے کا اور بلند سے نماز پڑھنے کا یہ حکم جو روایات میں آیا وہ اس طریقے سے آیا۔ تیسرا مسئلہ
جو مسائل کا ہے، اور ہم پہنچے تھے یہاں پر کہ واجبات نماز کیا ہیں، اور واجبات کے ساتھ ارکان نماز کیا۔ ارکان نماز اور واجبات نماز میں یہ فرق تھا۔ ارکان نماز اگر بھولے سے بھی ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، جس میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ واجبات، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ ارکان نماز تھے۔ اگر ہم نے نیت بھولے سے بھی چھوڑی ہے تو نماز باطل، رکوع بھولے سے بھی چھوڑا تو نماز باطل، ہم نے قیام بھولے سے بھی چھوڑا تو نماز باطل، جان بوجھ کے تو ہے ہی ہے، بھولنے پہ بھی ارکان نماز میں، اور ان کی تفصیل میں نے مفصل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ حضرات وہ ویڈیو جو ڈاکٹر ظفر صاحب کے پاس میں موجود ہے، ان کی ویب سائٹ پہ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کتابوں کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا مسئلہ واجبات نماز میں قرات کا ہے۔ ہم قرات میں بھی 2-3 مسئلے پہ پہنچے تھے، جو درس بند ہو گیا تھا، اور وقت کے شدت کے اعتبار سے میں آج بس 2-3 ہی مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا دن ہے کہ قراءت کیا ہے، ضروری ہے یعنی پڑھنا۔ اب یہ وہی قراءت اور تجوید کی باتیں آ گئی، اس لیے ہمیں قراءت اور تجوید سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور پھر کسی ایک سورے کی تلاوت کرے، یعنی اب وہ اسے اختیار ہے کہ سورہ الحمد پڑھے، اس کے بعد چاہے وہ سورہ مومنون پڑھے یا جو سا بھی سورہ اسے چھوٹے سے چھوٹا سورہ پڑھے، اس کی وہ تلاوت کرے۔ اور وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک مکمل سورے کی تلاوت کرے۔ برادران اہل سنت کے، اور ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، برادران اہل سنت کے یہاں آپ نے غور کیا ہوگا، کہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی ہو یا کسی سے آپ کی دوستی ہو، معلوم کیا ہوگا، وہ سورہ الحمد تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد میں پورا سورہ نہیں پڑھتے، اور اگر وہ 2-3 آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کے یہاں کافی ہو جاتا۔ ہمارے یہاں آغیون ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے، اور انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک مکمل سورے کی تلاوت کرے۔ بھائی جب آپ نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایک سورہ الحمد اور اس کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھے، تو پھر احتیاط واجب کیوں ہے؟ احتیاط واجب میں آپ کسے کہتے ہیں؟ احتیاط واجب کہتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آیا کسی مجتہد نے یہ کہا ہے کہ جز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا سورہ ہمیں پورا ہی پڑھنا ہے۔ تو ہمیں ایک سورہ الحمد اور دوسرا کوئی سورہ پڑھنا ہے، البتہ وہ 4 سورے جو کہ 2 سورے ملا کے ایک سورہ ہوتا ہے، اگر ہم نے سورہ والضحیٰ پڑھا یا سورہ لم نشرح لک صدرک یہ والا سورہ پڑھا، تو والضحیٰ اور لم نشرح دونوں سورے پڑھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ دونوں سورے ملا کے ایک سورہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نے سورہ فیل پڑھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ والا سورہ، یا اور سورہ قریش پڑھا، لیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف والا سورہ اگر ہم نے پڑھا، تو سورہ فیل اور سورہ قریش یہ دونوں ملا کے ایک سورہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی سورہ ضحیٰ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے الم نشرح ساتھ میں پڑھنا چاہیے، اور اگر سورہ فیل پڑھنا چاہتا ہے سورہ قریش اس ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ اس کی علت کیا ہے؟ انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں سورے ایک ہی ہیں، بس انہوں نے اتنی سی علت بیان فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی علت نہیں ہے، اور میرے بھی علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ دونوں سورے ایک کیوں ہیں۔ ہو سکتا کہیں تفسیر میں ہو، چونکہ میں مزاجاً ذرا سا جانتا ہوں مومنین کے، تو اس اعتبار سے میں نے اس بات کو آپ کے ذات کی خدمت میں پیش کر۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ یا ان میں سے کسی ایک کا پڑھنا بھول جائے، مثال کے طور پہ کوئی الحمد بھول گیا، یا جلدی میں سورہ انا اعطینہ پڑھنا یا کوئی دوسرا سورہ پڑھنا بھول گیا ہے، کوئی انسان بھول گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آیا، تو اس کی نماز اب صحیح ہے، لیکن وہ سجدہ سہو کرے گا بعد میں کمی کی وجہ سے، چونکہ قراءت میں ہمیں گنجائش ہے۔ بھائی ہم نے فرض کر لیجئے نماز کی تکبیر کی اللہ اکبر، اور ہم نماز کی تکبیر کہنے کے بعد میں فوراً ہم نے الحمد بھول گئے اور ہم نے انا اعطینہ کا سورہ شروع کر دیا، رکوع کر لیا، رکوع کے بعد ہم گئے اور ہمیں یاد آیا رے ہم نے الحمد تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب عزیزان گرامی، اس کی جو ہے وہ نماز اس انسان کی صحیح ہے،
لیکن چونکہ اس نے ایک سورہ بھولا ہے. اچھا اب کن کن جگہوں پہ کن کن چیزوں کی قضا ہوگی وہ چیزیں انشاءاللہ میں اسی سبجیکٹ میں آپ حضرات کی خدمت تھوڑا تھوڑا بعد میں پیش کرتا رہوں گا، تاکہ ذہن میں ساری ایک ساتھ چیزیں آ نہیں سکتی ہیں، اس کی طرف ذہن متوجہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اتنا ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارا سورہ الحمد بھول گئے یا کوئی سورہ انا اعطینہ یا کوئی سورہ بھول گئے اور ہم نے رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آیا ہے، اس کی نماز صحیح ہے. نماز ختم ہونے کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے گا اور باقی اعمال جو ہے وہ آنے والے. اس میں تیسرا مسئلہ، اگر رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کسی شخص کو یاد آ جائے، مطلب فرض کرو دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے اور اسے وہ یاد آ گیا کہ میں نے الحمد تو پڑھا ہی نہیں تھا اور میں نے دوسرا سورہ شروع کر لیا، تو اب یہاں سے وہ اپنا سورہ چھوڑ دے گا، سورہ الحمد پڑھے گا، چونکہ رکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آیا. رکوع میں جانے کے بعد نہیں پلٹ سکتا چونکہ وہ واجب رکن ہے. رکوع سے پہلے یاد آیا تو اسے چاہیے کہ سورہ الحمد پڑھے اور سورہ الحمد پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ پڑھے. نماز جب ختم ہو جائے گی تو سجدہ سہو کرے گا. یہاں پہ سجدہ سہو کو اس لیے بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی تاکہ یہ چیز ایسی جگہ پہ یاد رہ جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. چونکہ نماز میں جب کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے. تو اگر رکوع کے جھکنے سے پہلے یاد آ گیا ہے، اس نے سورہ الحمد نہیں پڑھا اور سورہ نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ پڑھے. اور اگر یہ یاد آئے کہ سورہ نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ فقط سورہ پڑھے. سمجھے آپ؟ یعنی الحمد کا یا دوسرا سورہ. لیکن اگر اسے یاد آئے کہ فقط الحمد نہیں پڑھی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے الحمد پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے. لیکن اگر تھوڑا سا جھک بھی گیا اور مرحلہ رکوع تک نہیں پہنچا، دیکھیں کتنی دقیق نگاہ ہوتی مجتہدین کی، کمال نہیں ہے؟ آپ نے دیکھیں کتنی دقیق ہے، یعنی جھکا ہے رکوع میں نہیں پہنچا اور اسے یاد آ گیا جھکتے وقت مکمل نہیں جھکا تھا، مکمل رکوع نہیں کیا تھا اور جھکنے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں نے الحمد نہیں پڑھی ہے. تو ضروری ہے کہ پہلے الحمد اور اس کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھے اور اس کے بعد رکوع. لیکن رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے اسے تو الحمد یا وہ سورہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور پڑھے گا اس کو سورے کو، اس کے بعد میں وہ رکوع میں جائے گا. والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ماشاءاللہ. اب اگر کوئی مسئلہ ہے تو بسم اللہ. بے شک. حضور ایک سوال ہے کہ جیسا آپ نے عرض کیا ابھی کہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو سورہ دوبارہ آپ پڑھ سکتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے. تو اس میں میرا یہ سوال ہے، ایک سوال کہ کیا الحمد کو ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے انزلنا پڑھ لیا بعد میں الحمد پڑھ لیا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، ترتیب ضروری ہے. ترتیب ضروری ہے. بے شک. پہلے الحمد پڑھنا ہے پھر دوسرا سورہ پڑھنا ہے. دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ نماز جمعہ کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا نماز جمعہ فرادہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. بس نماز جمعہ فرادہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی شرائط ایک جماعت سے ہوگی بے شک. اور ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ کے درمیان میں 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. جی بے شک. بس جی بہت بہت شکریہ. جی. آپ جمعے کے نماز کا ثواب اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ ظہر والے دن ظہر کی 2 رکعت بلند آواز سے پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا تعالیٰ اور سورہ جمعہ اگر یاد بھی نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیجئے تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ثواب عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی. تو سرکار جمعے کے وقت جو وقت دیا جاتا ہے 45 منٹ یا کچھ زوال کے بعد سے، زوال عرفی. جی ہاں، اگر وہ وقت گزر جائے، جی اگرچہ کے مومنین ہیں، اب جی ظہرین پڑھنا پڑے گا، تو وہ ظہر کے 2 رکعت وہ رہیں گے، جہری رہیں گے؟ اگر جمعہ پڑھا ہے تو پھر ظہر جہری نہیں ہے. نہیں، وہ وقت گزرنے کے بعد نہیں. اچھا وہ مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی نماز جمعہ کا ٹائم 12:30 بجے کا ہے جی، اور وہ 1:10 پہ کوئی انسان ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس نے نماز وہ نہیں پڑھی ہے، نماز جمعہ نہیں پڑھی ہے،
وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ جو زوال عرفی کا وقت ہے اس میں اپنی نماز ظہر کو بلند آواز سے پڑھ سکتا، کوئی شریش کال نہیں ہے اس کے لیے۔ جی وہی شاید آپ کا سوال یہی تھا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر جماعت ہے 5 ہاں لوگ سے زیادہ بھی ہیں مگر وقت آئے تک 5 گزر چکے تھے، لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، ہاں 1 گھنٹہ جی گزر جی گیا، 1 گھنٹہ جی گزر جی گیا، جی سمجھ گیا، جی سمجھ گیا۔ تو اصل میں ظہر مسئلہ وہ اس میں ظہر کی نماز کا ٹائم کا نہیں ہے، ظہر کی 2 رکعت نماز بلند آواز سے جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے اتنا بیان کیا، انہوں نے ٹائم پیریڈ نہیں بتایا۔ جمعے کا ٹائم ہے کہ کتنے دیر میں ختم کرنی، لیکن ظہر کا انہوں نے وقت نہیں بتایا۔ تو اب اس کے مسئلے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم 3 بجے بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بر بنائے احتیاط میں اس مسئلے کو مجلس میں جواب دوں گا، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کا کوئی ٹائم لائن انہوں نے رکھی ہو، میرے ذہن میں یہ مسئلہ ہے نہیں کہ اگر ظہر کی ہم نے تاخیر سے پڑھی ہے نماز تو کیا بلند آواز سے پڑھ سکتے یا نہیں۔ کیونکہ میں بعض دیکھ جمعے کے ایسے ہو جاتے ہیں جس میں پورے جی ہوتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے، تو میں اس کو انشاءاللہ ایک کہ آخری آیا ٹائم گزرنے کے بعد بھی بلند آواز سے پڑھ سکتے یا نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے مسئلہ۔ میں آپ کو حضور ایک جی سوال، جی جی ایک سوال بس آخری سوال اور یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز بآواز بلند تا پڑھ سکتے ہیں، رائٹ؟ 2 رکعت جی تو کیا نمازیں 2 رکعت ہوں گی اس دن گھر پہ؟ نہیں، پہلی 2 نماز 4 ہی ہوتی ہے، بس شکریہ، 4 ہوگی، بہت بہت لیکن آپ سفر میں چلے جائیں اگر تو 2 ہی ہوگی شکریہ۔ ہاں بے انشاءاللہ۔ شک، وہ تو بے شک، شکریہ، جی بہت بہت شکریہ۔ 2 ہی ہوگی، قبلہ، 2 ہی ہوگی۔ ایک سوال ہے، جی اور جمعے والے دن کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک سوال کر لوں اس کا۔ بسم اللہ۔ دن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد کچھ حضرات نماز ظہر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور کچھ جی نہیں پڑھتے ہیں، جی اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ وہ کون؟ میں جی اچھا، ہو گیا سوال آپ کا پورا؟ جی اچھا جی پروفیسر صاحب، دیکھیے انجینئر صاحب سوری، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ میں یہ جو مسئلہ ہے ظہر کا، تو آغایون نے اپنے دفاتر میں نماز جمعہ کی 2 نیتیں رکھی ہیں۔ 2 جی نیت یہ ہے کہ جو مومنین نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں، وقت کے اندر ہو رہی ہے، شرائط کے اندر ہوتی ہے، اور پڑھتے ہیں میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں با جماعت واجب قربتاً اللہ۔ اگر ہم نے لفظ واجب کا قصد کیا ہے تو آپ ظہر نہ پڑھیں، کوئی شریش کال نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ٹھیک، جی اگر آپ نے نماز جمعہ کو مستحب کی نیت سے پڑھا ہے، کیونکہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی آپ کی مرضی، آپ واجب کی نیت سے پڑھیں اسے یا آپ مستحب کی نیت سے پڑھیں اسے، واجب تخیری کہتے ہیں، واجب صحیح، تخیری کا لفظ آیا۔ اب اگر آپ نے پڑھا صرف قربتاً اللہ تو آپ کے لازم بر بنا احتیاط آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز ظہر کو ادا کریں۔ تو جو لوگ واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں وہ ظہر نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں، قربت اللہ کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ بر بنا احتیاط نماز ظہر پڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ، ٹھیک، سوال ٹھیک، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک جی اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی سوال ہے سرکار زحمت؟ السلام علیکم مولانا، علیکم السلام جناب۔ بہت بہت شکریہ آپ نے آپ ہی نے بھی وہ کیا کیجئے، پھر پتہ تو چلے کوئی سامنے والا مومن کون ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذمہ داری تو ہے آپ کی، لیکن یہ آپ کو زحمت محنت ہوگی۔ ہاں، ہاں ذرا سا آ جائیں کہ اچھا، جی بسم حسن اللہ۔ اختر صاحب ہیں جی؟ اچھا جی تو رکوع میں جانے کے بعد جی آدھا راستہ گئے رکوع میں، یاد آیا جی کہ کچھ کمی رہ گئی تھی، تو جی واپس کھڑا ہونا منع ہے، کتاب میں نے پڑھا ہے، جی اور وہ واپس کھڑا ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جی تو فرمائیے آپ۔ ہاں لائٹ ہاں، ابھی تک جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا حضور، مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم سورہ بھول گئے ہیں اور سورہ بھولنے میں ہمیں یقین ہے کہ ہم نے سورہ نہیں پڑھا ہے، تو آپ آدھے اسے پلٹ سکتے ہیں، آپ رکوع سے پہلے پلٹ سکتے ہیں سورہ پڑھنے کے لیے۔ بے شک، لیکن آپ نے جو مسئلہ معلوم کیا ہے، آپ نے یہ معلوم کیا کہ اگر ہم رکوع میں جا رہے ہیں اور ہمیں یہ شک ہو رہا ہے کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو اس میں نہیں پلٹ سکتے، چونکہ یقین شک جو ہے یقین کو باطل نہیں کرتا۔ وہ مسئلہ دوسرا ہو گیا جو آپ نے پوچھا ہے۔
وہ مسئلہ ہے کہ شک کی بنیاد پر ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے. ہم یقین کی بنیاد پہ جا رہے تھے اس وقت جو مسئلے پڑھے ہم نے. اور واضح. اگر واپس چلے گئے تو نماز باطل ہے، یہ بھی میں نے پڑھا ہے. اگر شک کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اضافہ کر لیا نا رکوع کو، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. ہاں ظاہر سی بات ہے. ہم وہاں جب پہنچیں گے رکوع کے مسئلے میں تو آپ کی خدمت میں مسائل آئیں گے، پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آج ہمارے مسائل جو تھے وہ قرات سے متعلق ہیں کہ اگر ہم نے قرات چھوڑ دی ہے اور جب قرات چھوڑ دی ہے ہم نے بھول گئے، رکوع میں ہم جا رہے ہیں، یاد آنے سے پہلے آیا تو ہم کھڑے ہو جائیں سورہ پڑھنے، صاف صاف کتاب سے آپ کی خدمت پیش کیا. لیکن جب رکوع کے مسائل آئیں گے اس وقت پیش کریں گے کہ آپ کی رکوع اضافہ ہوئی ہے، کم ہوئی ہے تو نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے. یہ موقع اس وقت پہ آئے گا. بہتر. جی جی شکریہ، شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ. آپ کا بہت شکریہ. سلامت رہے علامہ صاحب. شکریہ شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کا دعا میں بہت یاد فرمائیے گا. میری طرف سے بھی ایک سورہ فاتحہ جو ہے ہمارے پروفیسر جناب قمر رضا صاحب، قمر رضا صاحب کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی کے مرحومین ہیں، تاکہ سبھی شامل ہو جائیں. ہمارے مرحومین کو آپ کو سبھی کو شامل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الحمد الدین للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك پروفیسر قمر صاحب دو چار لفظ بولنا چاہیے. قمر في صاحب هذه الساعة وفي كل ساعة لفظ کی وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيه سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام اگر علیکم آپ ورحمۃ کچھ اللہ فرمانا چاہتے وبرکاتہ. ہیں تو پلیز. قمر رضا صاحب. قمر رضا صاحب، پروفیسر قمر رضا صاحب، جی اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وقت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ. جی آئینی کا میں انہوں نے ذکر کیا تھا، غالباً وہ ہیں تو مگر وہ شاید میوٹ ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے مشکور ہیں پروفیسر صاحب کہ آپ نے اس کو اس کا اسپانسر کیا آپ نے، اور یہ ہم سب کو اس کا ثواب ملا آپ کی اس کاوش سے. اور تمام مومنین کے کچھ الجھنیں تھیں جو وہ دور ہوئیں نماز کی اور تجوید کی، اور ثواب سرکار حجت الاسلام کو پہنچے کہ انہوں نے بڑی شکریہ. آپ حضرات کو، آپ حضرات بانی ہیں ماشاء اللہ. سادگی سے بہترین آسان طریقے سے آپ نے سمجھایا تمام مسائل اور روایات جو آپ نے فرمائی، اخفاء اور جہر کی، اور مجھے معلوم نہیں تھی، اور بہت اچھا. علت معلوم نہیں تھی، یہ معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر علت معلوم نہیں تھی. مگر بہت بہترین، بہت بہترین. انشاءاللہ آئندہ خدا حافظ. انشاءاللہ. علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سلامت رہیں جی سمالا. السلام ماں میزمانہ کے سامان میں آپ کو رکھے. اللہ آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ.